وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے، زندہ میں سے مردہ بھی نکلتا ہے. یعنی مرغی انڈا دیتی ہے، بظاہر یہ بات ہو رہی ہے، میں سائنٹیفک لینگویج میں بات نہیں کر رہا، لٹریچر کی زبان میں بات کر رہا ہوں. زندہ درخت میں سے، اور وہ بھی زندگی اب سائنس ہمیں بتا رہی ہے. قرآن تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ درخت زندہ ہے، کھیتیاں زندہ ہیں، لیکن اب ہمیں سائنس بتا رہی ہے ان کی فیلنگز ہیں، باقاعدہ یہ خوش بھی ہوتی ہیں، ناراض بھی ہوتی ہیں. پھول مرجھا بھی جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی کیفیات طاری ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں اسی میں سے وہ بیج نکلتا ہے، وہ بیج آپ بوتے ہیں، ایک اور درخت نکل آتا ہے، ایک اور کھیتی نکل آتی ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو سارے کاموں کی تدبیر فرماتا ہے؟ ظاہر ہے جی بزرگوں کو تو پتہ ہی نہیں، اور جن بزرگوں کو سورج کے سائز کا ہی نہیں پتا، وہ سورج کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اور سورجوں کی تعداد بھی نہیں پتا، ان بیچاروں نے یہی سورج دیکھا ہوا ہے. یہ تو سائنس بتا رہی ہے نا، صرف ملکی وے گلیکسی میں جو ہے وہ 300 ارب سورج ہے ایک گلیکسی کے اندر، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور ہیں. بزرگوں تو پتہ ہی نہیں تھا. آپ لاکھ کہتے رہیں کہ وہ شاہ شمس تبریز نے بوٹی پون لی سی، دادا کرو کہانیاں ان کی سنیں. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ انقریب کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے. یہ دیکھو مشرکین عرب بھی بتوں کو ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے بھی کہتے تھے نہیں اے کام نہیں بت کر سکتے، یہ وڈا ہی اللہ کرتا ہے. اور یہاں کہہ رہے ہیں بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اندازہ کریں. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو اے نبی ان سے فرماؤ کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس شرک کے کام سے؟ اندازہ کریں مشرکین عرب اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی یہ قرآن کافروں کے بارے میں نازل ہوا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، تاکہ آپ کا خیال ہی اس طرف نہ جائے کہ آپ کے بابوں کے بارے میں بھی ان کے ماننے والوں نے وہ عقیدے رکھے ہوئے ہیں جو مشرکین عرب نے اپنے ان بتوں کے ساتھ رکھے تھے، سوائے ایک فرق ہے کہ وہ انہیں چھوٹا آلیہ کہتے تھے. یہ آلیہ نہیں کہتے، اللہ کے بندے کہتے ہیں. ادروائز باقی ساری چیزیں وہی ہیں. اللہ کے نیک بندوں کے نام کے اوپر، فرشتوں کے ناموں کے اوپر انہوں نے بت کھڑے کیے ہوئے تھے. کام آگے یہ وہی کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک فرق جو ہے نا وہ اس کو اتنا اجاگر کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ان کو چھوٹا معبود مانتے تھے، ہم اپنے ان بزرگوں کو معبود نہیں مانتے. تو اس کا جواب پھر میں نے دیا تھا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں. اللہ تعالیٰ نے جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم ان کی ماں کی مثال دے کے کہا ہے کہ ایسی ہستیوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اب تو بات پیچھے رہ گئی کہ کرسچن جو ہے وہ معبود سمجھ کے کرتے ہیں اور ہم بزرگوں کو معبود نہیں مانتے. یہ تو بات پیچھے رہ گئی. اللہ نے کہا عیسیٰ ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے. اگلی گل مک گئی، وہ تو پیچھے رہ گئی، وہ پرانی گلاں ہو گیا، پرانے بابے پرانے بہانے تواڈے نسنے دے. اگلی گل پڑھو، عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اس پہ میں نے کہا تھا کہ اگر عیسیٰ ابن مریم تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں، عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، عبد القادر جیلانی تے شاہی کوئی نہیں، ہاں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، رابعہ بصریہ تے شاہی کوئی نہیں. تو وہ آگے نہیں پڑھتے، کہتے پیچھے پڑھو وہ عبادت کرتے سن. سرکار مان لیا، اگے پڑھو کہ عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. اللہ نے کہا نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، وہ اللہ ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو گویا تم اسے خدا مانے ہوئے ہو، بھلے تم کہتے رہو کہ ہم اللہ کا بندہ مان رہے ہیں، اللہ نہیں مانتا اس بات کو. اس کے ثبوت میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو؟ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پارہ نمبر 20 کے پہلے صفحے پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ نا کہ تمہیں مصیبت اور پریشانی میں تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، دعا میں تم اسے پکارو گویا تم نے اسے خدا مان لیا.
وہ اگلے دن وہ پاپا جانی کہہ رہے تھے کہ ڈسپرین کی گولی اگر مشکل کشا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں. سرکار ڈسپرین کی گولی جب ہم کھاتے ہیں تو سر درد دور ہوتا ہے. عبد القادر جیلانی نو چٹ کے بھی ویکھ لو تو سر درد نہیں دور ہونا. ہاں ذہن میں رکھیے گا. اگر کوئی نہیں مانتا میں تھوڑی اور ورسٹ مثال دیتا ہوں. انہی کا جب پیشاب بند ہوا تھا تو آغا خان میں ان کا آپریشن ہوا تھا تو عبد القادر جیلانی کے مزار پہ اٹھا کے لے جاتے نا. وہ ڈاکٹروں نے ہی آپ کی ہیلپ کرنی ہے جب پیشاب بند ہوتا ہے. ایون عبد القادر جیلانی کا بھی پیشاب بند ہونا وہ بھی ڈاکٹر ہی علاج کرے گا, خود کوئی اپنا علاج نہیں کر سکتا. سیدھی سی بات ہے. تو مثالیں ہی دیتے ہیں ظاہری اسباب, ادویات, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ چیزیں جوڑی ہوئی ہیں. تو میں نے ان کو اگلی مثال دی ہے کہ ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک اپنا سانس روک سکتی ہے. لے آؤ سارے بابے, 1.5 گھنٹے ایسے سمندر ہی سٹیں گے انہوں نے. ظاہر ہے یہ کہتے ہیں نا کہ بزرگان دین جو ہے وہ مطلب یہ انگریزوں سے بھی بہتر ہے تو جانوروں سے بھی بہتر ہوں گے, یا منو کہ تواڈے سارے بابے ویل مچھلی تو بدتر نے.